السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اور سب خیریت ہیں؟ اور آج کی جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ صرف اور صرف ویڈیو دل داری تو کسی کی بھی نہیں کرتا میں، جو نظر آتا ہے، جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، جو سب کچھ ہے میں اسی پہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے کسی سے کوئی لینا یا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات میں کرنے لگا ہوں نماز کی۔ نماز میں رفع یا دین کرنے کے دلائل جو ہے وہ مطلب کہ بھی وہ اس لیے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو نماز شروع کی ہے اور یہ میں نے داڑھی مبارک جو ہے رکھی ہے، اور یہ کب سے میں نے رکھی ہے اور کیسے رکھی ہے، کیوں رکھی ہے، ان سب میں مطلب کہ بھی کیا چیز ہے کیا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ابھی تک تو نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہے، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہے ابھی تک تو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے سیدھے راستے پر آنے کے لیے یا نماز کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خود اپنے ہی لوگ، آپ کو جاننے والے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جان بوجھ کر بھی، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا جی، فلاں فلاں، یہ وہ۔ تو میں نے کہا چلو میں نماز کے بہتر اس سے یہی ہے کہ میں ویڈیو بنا کے نماز کے دلائل اس میں پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اکیلے کو کیا بتاؤں کہ اکیلے کو جواب نہیں دیا جاتا، نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں، وہ صرف اپنی ہی بات سنا دیتے ہیں، باقی کا ان کو کوئی لینا یا دینا نہیں ہے۔ تو میں نے جو چیزیں کاؤنٹر کی ہے وہ میں نے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں کسی اہل حدیث کے پاس نہیں گیا، میں کسی بریلوی، حنفی، سلفی، شافی، ملوی، میں کسی کے پاس نہیں گیا، نہ دیوبندی کے پاس گیا ہوں، نہ ہی میں اہل تشیعوں کے پاس گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میرا کوئی ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو لیکن یہ کہ قرآن حدیث کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھو گے تو آپ ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے۔ تو کیا قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، یا تو آپ قرآن پاک میں جو لکھا ہے اس کو غلط ثابت کر دیں یا اس کو چیلنج کر دیں۔ تو میں نماز کی طرف آنے لگا ہوں۔ نماز کے رفع یا دین کے جو دلائل ہیں وہ میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس کو کاؤنٹر کر کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ویریفائی کیا ہے اور میں نے اپنی نماز چینج کی ہے، اور فرقوں سے جو ہے کہ وہ میں باہر آ چکا ہوں، شکر الحمدللہ۔ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فرقوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں 2 پیروں کا مرید رہا ہوں، کوئی چیز نہیں حاصل ہوئی۔ میں ان کو غلط نہیں کہنے لگا، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہر دربار پہ میں گیا ہوں، کسی کا کوئی پیر ہے یا کسی کا کوئی بندہ ہے، میں نے ہر جگہ پہ گیا ہوں، یار یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے مسئلے کے لیے دعا کروا دو یار، میں دعا کروانا چاہتا ہوں۔ بڑی عزت شفقت کے ساتھ میں نے دعائیں کروائیں، بہت کچھ میں نے رگڑا اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں، سب کچھ فارغ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ماں باپ کی، بڑوں کی عزت کرو بس، یہ آپ کا ماں باپ ہی سب کچھ ہے، اور آپ کی اپنی فیملی ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، باقی سب فیک ہے، جسٹ ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ میں نے سب تجربے کر کے دیکھ لی، اور میں کوئی تجربہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا 1 سال کا تجربہ ہے یا 2 سال کا تجربہ ہے، بھائی میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب سے میں دھکے کھانے لگا ہوں نا، تب سے اب تک ہر بندے کو میں نے پہچاننے کی کوشش کی، خاص طور پر یہ پیرو مرشد اور دربار تربور، یہ وہ۔ بھائی ایک بندہ مر ہی گیا ہے، وہ مرے بندے کو جا کے بولنے کے یار 1 گلاس پانی پلا دو، تو ایسے نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے نا؟ میری والدہ نہیں ہے، میں اپنی والدہ قبر پہ جا کہتا ہوں کہ امی جی مجھے روٹی کھلا دیں، پکا کے روٹی کھلا دیں، تو یار غلط بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو مجھے اہل بیت سے محبت ہے، لیکن میں اہل تشیع نہیں ہوں،
ٹھیک ہے، قبروں سے جا کر مانگنا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، لیکن میں دیوبند نہیں ہوں۔ نماز میں رافعہ دین کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہی پڑھائی ہے، وہی سکھائی ہے صحابہ کرام کو، جو صحابی تھے، ٹھیک ہے، لیکن میں اہل حدیث نہیں ہوں۔ اور رہی بات، میں اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرے والدین سب کچھ وہی دین ہے پرانا جو ان کو ملا ہے وہی لے کے چل رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو خود سٹڈی کر کے، ویریفائی اور سٹڈی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے میں اس کو دلائل کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں صحیح بخاری کی، میں آپ کو کوڈ ویریفائی کرنے لگا ہوں نماز کے رافعہ دین کا، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں 735، ٹھیک ہے، اس میں نماز کا رافعہ دین کا طریقہ لکھا ہوا ہے، 735، 736، 737، 738، 739، یہ صحیح بخاری میں ہے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مسلم، صحیح مسلم کی جو کوڈ نمبر ہے 861، 862، 864، 865، 871، 873، یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سنن نسائی آ جاتی ہے، اس میں کوڈ بتا دیتا ہوں 1024، 861 نمبر، 879 اور 878، 877، یہ سنن نسائی کی ہے۔ اور سنن ابو داؤد، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد میں اس میں 729، 730، 761، 744، 722، 721۔ سنن ابن ماجہ 863، 862، 859 اور 858۔ جامعہ ترمذی میں بھی ہے 304، 256، 255۔ یہ میں نے آپ کو کوڈ بتا دیے ہیں، ویریفائی کریں، اگر یہ غلط ہوئے تو یہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو ان کتابوں پہ آپ فتویٰ لگائیں، کوئی مولوی، کوئی پیر صاحب اس پہ فتویٰ لگائیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بتا دوں، ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، جو بھی لوگ مناتے ہیں ان کا ختم شریف مناتے ہیں، تو بھائی ان کی کتاب ہے گنیات التعلیمات، گنیات التعلیمات بھی کہہ سکتے ہیں، گنیات التعلیمات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو نماز کا طریقہ ہے نا بھائی جان، اس میں نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، انہوں نے جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کیا ہے اس کتاب میں نماز کا طریقہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں مسجد میں جب میں نے نماز سٹارٹ کی تو لوگوں نے میری نماز کی طرف دیکھا، یہ رافعہ دین کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ وہی بندہ ہے، جس کو میوزک کا شوق تھا، یہ وہ ادھر ادھر سارے کام، تو اس بندے نے یہ داڑھی رکھی اتنے ٹائم میں، ٹھیک ہے، اور جب سے میں نے رکھی ہے 3 سال ہے ماشاءاللہ، اور میں اسی چیز پہ میری سرچ ہے ابھی تک، کہ ابھی تک ہماری نماز نہیں ٹھیک، باقی تو بہت دور چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کتابوں سے بہت اچھی چیزیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، دیکھی ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو تبدیل چینج کیا ہے۔ لوگوں نے میری اس چیز پر تو غور نہیں کیا، لوگوں نے نماز کے اوپر 1 منٹ میں غور کر لیا، اور مجھے کہتے یار آپ پہلے حدیث ہو گئے ہو، آپ حوابی ہو گئے ہو۔ میں نے کہا یار میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ حوابی کی بات کرو تو میرا اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو سیدھی سی بات ہے، قرآن اور حدیث اس پہ جاؤں گا، اس پہ بات کروں گا، میرا اور کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب دلائل کی بات آتی تب بھاگ جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے دلائل کوئی نہیں دیتے، اور جواب دیتے ہیں تو وہ پھر الٹ سا جواب دیتے ہیں، بھائی میری نماز کی طرف نہ جاؤ، آپ اپنی نماز سیدھی کریں، اپنی نماز پڑھیں، یا کسی سے پوچھ لیں۔ مسجدوں میں امام بخاری، صحیح بخاری، یہ ساری کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں، مطلب کہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ جائیں، یہ جو میں نے کوڈ بتائے ہیں آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔
تو آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، آج کل ہر چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے اور ہے بھی۔ تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے یا مجھ سے میری نماز میں آپ کو مسئلے مسائل اگر نظر آ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کی نماز میں بھی میں بہت ساری چیزیں نکال سکتا ہوں جو آپ کو صحیح معنی اور صحیح طریقے سے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ غلطیاں میں بھی نکال سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، ٹھیک ہے۔ تو یار میرا رکوع، سجود، قومہ، تشہد، سجدہ اور ان میں جو جو دعائیں ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا، تبرک میں بیٹھنا، جلسے میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ نے میری ٹھیک سے نوٹ نہیں کی، صرف آپ نے میرا رافع یا دین نوٹ کر کے مجھ پہ فتوے یہ لگا دیے یہ اہل حدیث ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ بھائی نماز جو آپ پڑھتے ہو میں اس میں بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں، میری آپ کی طرح کی عادت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نماز میں رافع یا دین کے یہ جو دلائل ہیں آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑا سا قرآن حدیث کی طرف آئیں۔ جیسے یہ درباروں پہ رش ہوتا ہے، میلے لگتے ہیں، کاش ہماری مسجدوں میں بھی ہر نماز کے بعد ایسا رش ہو کہ لوگ کہیں یار ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں اذان کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب آپ دل سے، خلوص سے، ایمان سے نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اچھا روزگار محنت سے کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ میرا اللہ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی بابے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کسی فرقے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، یہ جو کتابیں ہیں کتابیں اور بھی ہیں لیکن آپ یہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ سیکھیں، سیدھے رستے پر آئیں، اگر کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، تو بھائی وہاں پر تو کسی نے نہیں بچانا، نہ تو آپ کے ماں باپ نے بچا لینا ہے، نہ آپ کے بچوں نے بچانا ہے، نہ ہی آپ کی کسی دنیاوی محنت نے بچانا ہے آپ کو۔ یہ تو دنیاوی محنت ہوتی جی، میں نے یہ محنت کی، وہ حاصل کر لیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ سب ایک دنیاوی معاملات ہیں۔ بہتر ہے کہ دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں، اچھے طریقے کے ساتھ آئیں۔ دیکھیں ہم دنیا میں جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم جب ہمارے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں، جی ہم نے یہ بیٹا سیکھا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے۔ یا کسی جگہ پہ کوئی پنچایت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، بندہ کہتا ہے ہم نے جی یہ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا ہوا ہے، ہم نے ایسے کر لیا، ہم نے ویسے کر لیا، ہم نے یہ، ہم نے وہ۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہم بتا دیتے ہیں، ہمیں تجربہ بھی ہو جاتا ہے۔ دین کا تجربہ ہمیں نہیں حاصل ہوتا، نہ ہی ہم دین کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم دین کی طرف بھی آئیں نا، دین کے بھی معاملات سیدھے کریں نا اپنے، وہ بھی آپ کسی کو بتائیں نا ہم نے دین کے لیے یہ کر لیا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے وہ سیکھا ہے۔ یقین ماننے میں نے وضو وہی ہے جو چلتا آ رہا ہے، جو بغیر کتابوں کے، بغیر حدیث کے سیکھا ہے، لیکن وضو کا بھی طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ کار ہے قرآن حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ دین کو سیکھیں، دین کو پھیلائیں، قرآن حدیث کی طرف آئیں، درباروں کا کھیڑا چھوڑیں، درباروں پر رش لگانا چھوڑیں، مسجدوں میں رش لگائیں۔ وہ تو بابے بزرگ وہ تو دنیا سے چلیں گئے ہیں، اب ان کی تعلیمات مجھے کیا پتہ ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی کتاب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بزرگ بابے کا قرآن حدیث سے کوئی لین دین بھی نہیں ہے اور ان کا لکھا بھی نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے۔ تو نماز قرآن حدیث کی طرف آئیں، اس میں ہی سب کچھ ہے، اس میں ہی فلاح ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ میری نماز کی طرف غور کرنے سے پہلے کم از کم مجھے دیکھ تو لیتے کہ میں کتنے ٹائم سے اسٹرگل کر رہا ہوں، میں کتنے ٹائم سے مطلب کہ بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور انشاءاللہ مزید اور بھی کروں گا۔ مجھے تو کوئی کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یا میں کسی کے مخالف تو نہیں ہوں، لیکن کوئی کام اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو کوشش کریں، زبان سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن جو حالات ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے، کسی کو کہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو بہتر ہے قرآن حدیث کی طرف آئیں. میرا ویڈیو بنانے کا نا اصل میں ویڈیو میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا کہ یار میں ویڈیو بناؤں گا, لوگ دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کوئی کیسے کیسے کمنٹس کر دے گا. لیکن کمنٹس کرنے سے پہلے جو میں نے کوڈ بتائے ہیں آپ کو اس کو ویریفائی کر لیں آپ. اس کے بعد آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, کمنٹس دے سکتے ہیں. لوگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا نا, لوگوں کی ایک اپنی بات ہے, اپنا سسٹم ہے, اپنا ذہن ہے. تو مجھے تو وہ کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارے لیے. دعا تو میں سبھی کے لیے کرتا ہوں. ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان میں آتی ہے, کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. ہاں کوئی کسی کی باتوں سے امپریس ہو جائے تو وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ یار میں اس کی باتوں سے امپریس ہوا, یا اس شخص کو یا فلانی شخصیت کو اچھی ہے, مجھے اس سے بہت انسپائر ہوا ہوں کہ یار کیا چیز ہے, کیا بات ہے اس میں, وہ بھی ایک الگ بات ہے. بڑے بڑے سے پیروں کے مرید بیٹھے ہوئے جی, یہ پیروں کی دعا ہے جی, یہ فلانے بابے کی دعا ہے جی, یہ ٹھنگڑے بابے کی دعا ہے. یار یہ سب کچھ جھوٹ ہے, سب کچھ فیک ہے, کوئی نہیں ہے, سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے. بس دین ان کے پاس نہیں ہے, دین قرآن میں ہے, دین حدیث میں ہے, اور جو کتابیں ہیں ان میں دین ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بابوں بوبوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے. نماز میرے بھائی کسی کو معاف نہیں ہے, یہ کون سی نماز پڑھتے ہیں. میں نے ایسے ایسے پیر دیکھے ہوئے ہیں, ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے میں ان لوگوں کے ساتھ گیا ہوا ہوں. سب کچھ ایسی ایسی چیزیں میں نے فیس کی ہیں, کیا بتاؤں. ٹھیک ہے, ادھر محفل ہوتی ہے اور ادھر جماعت ہونے والی ہوتی ہے, اذان بھی ہو جاتی ہے, محفل چلی جا رہی ہے, پیر صاحب بیٹھے ہیں. پیر صاحب نے نہیں کہنا کہ یار آپ نماز پڑھ لو, یہ سب کچھ چھوڑو, کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے. نہ اس نے نماز خود پڑھنی ہے, نہ اس نے مریدوں کو کہنا ہے. اور مسجد میں نماز بھی جماعت بھی ویسے ہی ہوئی ہے, ان کے لاؤڈ اسپیکر سے وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, اپنے دربار کے جو قوالیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ ان چیز سے کوئی کسی کو 1 روپے کا فرق نہیں پڑنے والا, اور نماز سے آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے. بس میرا یہی میسیج ہے. ویڈیو بڑی ہو رہی ہے تو بس یہی ہے کہ نماز, قرآن حدیث, ماں باپ بہن بھائی کی عزت قدر کریں, سچ بولیں, جھوٹ نہیں بولیں, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, سب کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ.